اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محتشم، آج آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کے حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو، ایسی توبہ کرو جو توبۃ نصوحہ ہو۔ سامعین محتشم، انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان ہر قدم، ہر گھڑی، ہر لمحہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ اب انسان ہونے کے ناطے انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اب ان گناہوں پہ جو انسان سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے حضور آ کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیتا ہے، تو وہ رب اتنا کریم رب ہے، وہ اتنا رحمان رب ہے، وہ اتنا رحیم رب ہے، اگر بندہ سچے دل کے ساتھ اس کی طرف پلٹ کر آ جائے تو رب کی رحمت اس اپنے گناہگار بندے کو سمیٹ لیتی ہے۔ اگر اس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں اور زمین کے جو ریت کے ذرات ہیں اس سے بھی زیادہ ہوں اور سمندر کی جو جاگ ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، تو جناب وہ رب اتنا کریم رب ہے، وہ رب اتنا رحمان رب ہے کہ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رب کائنات اس کے ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ جب گناہ ہو جائے تو اللہ کے حضور آ کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ میں اگر آپ کے سامنے عرض کروں حضور کی حدیث مبارکہ جس کے راوی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بڑا گنہگار تھا اور زندگی میں اس نے ہر چھوٹا گناہ، ہر بڑا گناہ اس نے کیا ہوا تھا۔ تو جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو پاس ملاتا ہے، اپنے بیٹوں کو بلا کر کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا، اور اس میری میت کو جلا کر جب میری میت یا وہ خاک بن جائے، جب وہ خاک کی شکل میں تبدیل ہو جائے، وہ راکھ بن جائے، تو میری جو خاک ہے، راکھ ہے، اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ وہ اس لیے کہ دنیا میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں رب کے حضور حاضر ہوں اور میں رب کے حضور شرمندگی محسوس کروں، میں اپنے رب کا سامنا نہ کر سکوں، اس لیے تم میرے خاک کو اڑا دینا، میری راکھ کو اڑا دینا۔ سامعین محتشم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص مر جاتا ہے تو اس کے بیٹے اس کی وصیت کے تحت اس کو جلا دیتے ہیں اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ تو رب کائنات جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو رب کائنات زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی خاک کے ذرات ہیں، اس کی راکھ کے ذرات ہیں، ان کو جمع کیا جائے۔ جب وہ جمع ہو جاتے ہیں، جب دوبارہ وہ اپنی اصلی شکل میں وہ شخص کھڑا ہوتا ہے تو رب کائنات سے مخاطب ہوتے ہیں، اے میرے بندے، آخر تو نے کس وجہ سے تو نے یہ عمل کیا ہے یا کروایا ہے؟ تو سامعین محتشم، وہ بندہ رب کے حضور نگاہیں جھکا کر، سر جھکا کر عرض کرتا ہے کہ یا رب، میرے گناہ اس قدر زیادہ تھے، میری خطائیں اس قدر زیادہ تھی کہ میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا تھا، یا اللہ میں نے اس لیے یہ کام کیا ہے۔ رب کائنات کو اس بندے کے اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اس بندے پر اتنا رحم آیا، اتنا اس پر رب کائنات نے فضل کیا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ تیرے دل میں میرا خوف پیدا ہو گیا، میرا ڈر پیدا ہو گیا، تو آج میں تیرے سارے گناہ میں معاف کرتا ہوں۔ سامعین محتشم، اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے میں رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جناب اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور رب اتنا کریم رب ہے کہ وہ اپنے بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ اپنے بندے کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندے کا کام بنتا ہے کہ جب بھی خطا ہو جائے، جب بھی غلطی ہو جائے
تو اپنے حضور، اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے اور حاضر ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ اگلی روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ میرا آقا نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے آقا رب کے جلال اور رب کے عذاب کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ شخص رب کے جلال اور رب کے عذاب کی باتوں کو سن کر اس قدر خوف زدہ ہوتا ہے، اس قدر ڈرتا ہے، اس قدر اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے جناب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اسی بے ہوشی کے عالم میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا نبی مکرم جب اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ جب پوچھتے ہیں کہ لوگوں سے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جو اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کے قہر اور اللہ کی جو پکڑ کی باتیں کر رہے تھے، اللہ کے عذاب کی باتیں کر رہے تھے، تو یہ شخص اس قدر ڈرا، اس قدر خوف پیدا اس کے دل میں، تو یا رسول اللہ اس خوف کی وجہ سے یہ مر گیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ او میرے صحابہ، او دنیا والوں سنو، اگر آج اس جگہ پر دنیا کے سارے گناہگار اکٹھے ہوتے اور اس مجلس میں موجود ہوتے تو رب اس بندے کے اس خوف کی وجہ سے، اس کے بھی تو گناہ معاف اس نے رب نے کیے ہی کیے ہیں، لیکن ساتھ اس کی وجہ سے یہ وہ تمام جو گناہگار اس مجلس میں ہوتے، رب ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا، رب ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا۔ تو میرے آقا نے وہاں پر فرمایا کہ اے میرے غلاموں، رب کے حضور جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب بھی تم سے کوئی خطا ہو جائے، جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو بھولا نہ کرو، اس غلطی سے فوراً رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو۔ جب تم سچے دل سے رب کے حضور توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اور رب اتنا کریم ہے، اتنا غفار ہے، اتنا غفور ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ اپنے بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، آج کی یہ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلت کا شکار ہیں، جدھر دیکھیں مسلمان ہر طرف یا وہ ذلت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، اور کبھی مسلمانوں پہ زلزلے آ رہے ہیں، کبھی جو سیلاب آ رہے ہیں، کبھی کیا۔ تو جناب یہ اس لیے رب کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اے میرے نبی کے امتیوں، اے میرے نبی کے غلاموں، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو درست کر لو۔ تو جناب جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے، جب ہمارا جو رخ اور ہمارا جب چہرہ مدینے کی طرف ہوگا، ہماری توجہ، ہمارا تعلق، ہماری نسبت جب مدینے والے سے مضبوط ہو جائے گی، اور حضور کا دامن پکڑ کر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ تیرے سونے نبی کے امتی ہیں، تو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب اتنا کریم ہے، وہ رب اتنا رحیم ہے، وہ رب اتنا معاف فرمانے والا ہے کہ سامعین محترم، میرے حضور کی طرف، میرے حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور آج جتنی بھی یہ آفات و بلیات، آج جتنی بھی یہ مشکلات، آج جتنی بھی پریشانیاں امت مسلمہ پہ نازل ہو چکی ہیں، یہ رب دور فرما دے گا، یہ رب ختم فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار پھر رب کائنات مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرما دے گا، اور مسلمانوں کا جو آج زوال ہے وہ عروج میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ہم نے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنے پیارے نبی سے، اپنے پیارے آقا سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جب یہ ہمارا تعلق مضبوط ہوگے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مدینے سے جب نگاہ ہمیں نصیب ہوگی، مدینے والے کی توجہ ہم سب کو نصیب ہوگی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے گا، ہم پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔